بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الثانی التجرد عن المادۃ ملاک الحضور. سلسلہ گفتگو ہمارا خدا کی صفات میں سے صفت علم میں تھا. صفحہ نمبر 97. صفات میں سے علم کی ہم بحث کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ علم کے حوالے سے ہم دو نقطوں میں بحث کریں گے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ خدا کا علم خود اس کی ذات کے بارے میں. اس میں ہم نے کہا تھا کہ خداوند قدوس اپنی ذات کے بارے میں علم رکھتا ہے. دو دلیلوں کے ذریعے جو ہے نا ہم اس کو ثابت کریں گے. پہلی دلیل ہم نے کل عرض کی تھی. آج جو ہے نا وہ دوسری دلیل طرف جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ خداوند قدوس کا جو علم ہے چاہے اپنی ذات کے بارے میں ہو یا اپنی ذات سے ہٹ کے مخلوقات کے بارے میں ہو، جو آج ہم بحث کریں گے انشاءاللہ. دونوں علم حضوری ہیں. خدا کا علم حضوری ہے، ذات کے حوالے سے بھی اور مخلوقات کے حوالے سے بھی. کہتے ہیں کہ علم حضوری کا ملاک کیا ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علم حضوری کا ملاک کیا ہے؟ کہتے ہیں علم حضوری کا جو ملاک ہے حضور کا، وہ حقیقت میں اس کا وجود اور شہود علمی ہے. ٹھیک ہے، کوئی چیز میرے نزدیک حاضر ہے، حضور اور شہود، تو یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، حضور اور شہود. اس کا جو ملاک ہے وہ یعنی آپ کہیں وجود علمی، وہ کیا ہے؟ مجرد عن المادہ ہونا ہے. کوئی چیز اگر مادیت سے، مادہ سے، جسم و جسمانیت سے، اس کی میں دوسری تعبیر کرتا ہوں، جسم و جسمانیت سے اگر منزہ اور پاک ہو تو وہ حاضر ہو سکتی ہے. حضور علمی، وجود علمی ہو سکتا ہے اس کا. اگر جو چیز مادی ہے، جسم رکھتی ہے یا جسمانی ہے، تو وہ پھر وجود علمی نہیں رکھے گی. واضح ہے؟ دوبارہ آتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ جو علم حضوری ہے، علم حضوری میں ہم نے علم حضوری کی کیا تعریف کی تھی؟ خود وہ معلوم اور مدرک حاضر ہوتا ہے. تو حضور کا معیار کیا ہے؟ کیسے کوئی چیز حاضر ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں حضور کا ملاک یہ ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ مادہ سے خالی ہو، مادیت سے، جسم سے، جسمانیت سے. مادے کی تعبیر اگر سمجھا تو جسم اور جسمانیت سے خالی ہو تو وہ چیز حاضر ہو سکتی ہے. جب وہ حاضر ہوگی تو کس وجود کے ساتھ پھر حاضر ہوگی؟ وجود علمی. ٹھیک ہے، کس کے ساتھ؟ وجود علمی کے ساتھ. مثال کے طور پہ جب ہم نے کل مثال دی تھی کہ بھئی یہ ہمیں بھی علم حضوری ہے، اس کی مثال ہم نے دی تھی ایک درد، ٹھیک، بھوک کی مثال دی تھی. ان دو پہ تطبیق کرتے ہیں. مثلا جب ہمیں بھوک ہوتی ہے تو بھوک ہمارے یہاں حاضر ہوتی ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کون سا وجود حاضر ہوتا ہے؟ وجود علمی. اس کا وجود یعنی ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کھانے کی تلاش ہے اور پیٹ میں جو ہے وہ بھوک ہے، چوہے دوڑ رہے ہیں. یا مثلا درد جب ہوا تھا تو درد حاضر ہوا تھا، تو یہاں درد ہے تو یہ چل کے تو نہیں آیا تھا نا، ہمیں علم ہوا تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ درد ہے. واضح ہے؟ تو یہ اس سے مراد کیا ہے؟ حضور علمی اور وجود علمی ہے. اور اس کے لیے جو معیار ہم نے پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ مادے سے، جسم سے، جسمانیت سے منزہ ہونا. واضح ہے بھائی؟ کیوں جو موجودات مادیہ ہے وہ کیوں نہیں حاضر ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ جو موجودات مادیہ ہیں وہ حاضر کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ جو موجودات مادیہ ہیں، مادے کی مشکل یہ ہے، مادے کی مشکل یہ ہے کہ مادہ جو ہے وہ جگہ گھیرتا ہے، تحیز کرتا ہے. تحیز کرے گا تو اس کو جو ہے نا کمیت چاہیے، کیفیت چاہیے، ابعاد چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. تو پھر اس طرح ہوگا تو مثلا جو ہے نا وہ اگر حاضر ہونا ہے تو یہاں سے وہاں اس کے اندر تغیر ہے، تبدل ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو پھر وہ حاضر نہیں ہو سکتا. واضح ہے؟ پھر یہ
علم کا اور علم حصولی کا پھر کیا فرق ہے؟ وہاں پر بھی صورت ذہن میں آ جاتی ہے، یہاں پر بھی علم ہے، یعنی جب وہ چیز یعنی ذات خود نہیں ہے علم ہے، تو وہاں پر بھی صورت کی شکل میں علم نہیں ہے اس طرح جی انشاءاللہ آتے ہیں اس کی طرف جو ہے نا، یہ دقیق فرق بیان کریں گے تو واضح ہو جائے گا۔ ہم نے یہ کہا کہ مادہ جو ہے نا وہ حاضر نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس وجہ سے کہ جو بھی ایک چیز مادی چیز اٹھائیں گے اس کے اندر جو ہے نا اجزاء ہیں، کمیت ہے، کیفیت ہے، تو ایک جز آئے گا تو دوسرا نہیں آئے گا، ایک اس طرف ہوگا تو دوسرا اس طرف ہوگا، تو لہذا جو بھی چیز مجرد عن المادہ ہے وہ حتماً اور حتماً حاضر ہوگی۔ اس کو جو ہے نا آپ تطبیق کریں، ایک پہلی دلیل ہے، دوسرا تغیر والی دلیل، اس کو آپ تطبیق کریں خدا قدوس پر۔ آیا خدا جو ہے وہ اس کو علم ہے اپنی ذات کے بارے میں؟ ہاں وہ علم ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ خدا کی جو ذات ہے وہ مادی ہے یا مادہ ہے؟ ہاں، نہ مادہ ہے نہ مادی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مجرد عن المادہ ہے۔ مجرد عن المادہ کا ہم اس کے لیے کیا تعبیر کرتے ہیں؟ تجرد ہے، تجرد ہے، ٹھیک ہے، مجرد عن المادہ ہے، تجرد ہے، یہ مادہ ہے، یہ جو ہے مادی چیز ہے، یہ جو ہے وہ مجرد چیز ہے، یعنی تجردی ہے۔ تو خدا کی ذات چونکہ مجرد عن المادہ ہے، لہذا وہ کیا ہے؟ خود بذات خود اپنے آپ حاضر ہے۔ خود خدا کی ذات خود کے ہاں حاضر ہے، چونکہ حضور کا جو آپ نے ملاک بیان کیا تھا وہ کیا تھا؟ مادہ سے خالی ہونا، وہ خدا میں ہے یا نہیں ہے؟ خدا میں ہے، تو لہذا خدا کی ذات خدا کے نزدیک حاضر ہے، واضح ہے۔ اب آتے ہیں شیخ جعفر والے اشکال کی طرف کہ یہ جو علم حصولی میں بھی صورت حاضر ہوتی ہے، اور علم اس میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے۔ اس میں پہلے وجہ اشتراک بتائیں تاکہ ہم وجہ افتراق کی طرف جائیں۔ وجہ اشتراک دونوں میں علم ہی ہے، یا کوئی وہاں پر صورت کی شکل میں علم ہے، صورت تو نہیں ہے نا علم حصول میں، کسی چیز کی صورت تو ذہن میں نہیں آ جاتی نا، اسی صورت کی شکل میں ایک یعنی معلومات ذہن میں آ جاتی ہے۔ نہیں، خود صورت آتی ہے ذہن میں، خود مسئلہ ذہن میں۔ اب آپ اسی کو مثلا آپ موبائل کو تصور میں رکھیں اور درد کو تصور میں رکھیں، موبائل تو ذہن میں نہیں آئے گا نا، اس کی صورت آ گئی نا۔ جی جی۔ اور جو درد ہو رہا ہے آپ کو، درد کی وہی کیفیت ہے، تکلیف ہے، اس کی صورت تو نہیں ہے نا، درد کا تو خود وہ ہے، اس کا علم حاصل ہوا، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے نتیجہ دونوں کا وہی علم ہے یا محسوس ہے۔ نہیں، علم بعد میں، علم یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ علم حضوری میں جو چیز وہ چیز حاضر ہوتی ہے، وہ چیز چونکہ وہ جو چیز ہوگی وہ مادی نہیں ہے، وہ چیز کیا ہے؟ مادی نہیں ہے، ہمیشہ وہ ایسی چیز ہے جو مجرد عن المادہ ہے، تو اس کا کوئی مادی وجود ہی نہیں ہے نا، تو اس کا وجود پھر کون سا ہو جائے گا؟ وجود علمی ہوگا، اس کا شہود علمی ہوگا، ٹھیک۔ تو لہذا جب جو چیز معلوم ہے وہ معلوم اگر مادی ہے تو وہ حاضر نہیں ہوگی۔ بہت بڑا اشکال ہے یہاں پہ، جو ہے نا بہت بڑا اشکال ہے یہاں پہ، آپ کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں عبارت لے کے آتا ہوں پھر آپ اشکال کریں یہاں پہ۔ آسانی اب جو ہے اشکال ذہن میں آتے ہیں کی وجہ سے یہ سارا ادھر توجہ نہیں رہے گا، سب بہتر ہے اب اشکال ہی بتا دیں تاکہ مطمئن ہو جائے۔ چلے خدا کی ذات جو ہے نا وہ ہے، ہم تو مادی ہیں نا، ہم خدا کے حاضر ہیں یا حاضر نہیں ہیں؟ حاضر ہیں، ہماری صورت حاضر ہے خدا کے پاس، ہم خدا صورت کیسے آئے گی؟ صورت ادھر ہے، وہ علم حصولی میں ہوتا ہے، علم حضوری میں۔ ابھی وہ والا جواب بھی باقی ہے کہ جو ہے نا خدا، ہم جو خدا کو جانتے ہیں وہ علم ہمارا حصولی ہے یا حضوری ہے؟ اگر حصولی کہیں تو پھر خدا کی کوئی صورت نہیں ہے، اور اگر حضوری کہیں تو خدا کیسے حاضر ہوتا ہے؟ اس کا جواب جو ہے نا تلاش نہیں کیا آپ نے، ہاں آج کے نقطے میں اس کا جواب موجود ہے۔ الثانی التجرد عن المادۃ ملاک الحضور، ملاک الحضور والشہود العلمی، ملاک الحضور یعنی حاضر ہونے کا ملاد، والشہود العلمی، ٹھیک ہے، شاہد بھی وہی جو ہے نا وہ حاضر، ٹھیک ہے۔ ملائکہ کو شاہد کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ حاضر ہوتے ہیں، اس وجہ سے، یعنی شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے پاس ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، وہ وہاں اس کو لے جائیں آپ جو ہے نا۔ لیس الا تجرد الوجود عن المادۃ، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ مادہ سے اس کا وجود مجرد ہے۔ فإن الموجود المادی بما انه، تم کا مثلا شہداء کو یعنی ایک رشتہ نظر آتے ہیں، مثلا شہداء کو نظر آتے ہیں، شہید ہو کے دیکھنا پڑے گا نا، وہ تو تجرد ہے، تجرد نہیں وہ تو ہم نے صرف لغوی معنی کیا ہے، وہاں ہمارے پاس لغوی ہے، کلامی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لغوی بات ہے کہ چونکہ وہ حاضر ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو ہم جو شاہد سے تعبیر کرتے ہیں۔
فَإِنَّ الْمَوْجُودَ الْمَادِي بِمَا أَنَّهُ مَوْجُودٌ کَمِّیٌّ، چونکہ جو موجود مادی ہے اس کا وجود کمیت رکھتا ہے، کمی ہے یعنی کمیت ہے. ذو ابعاض بعض ہے، واجزاء لیس لہا وجود جمعی، ایک وجود جمعی یعنی بسیط ٹائپ کا نہیں ہے. ویغیب بعض اجزائہ عن البعض الآخر، بعض اجزاء سے غائب ہیں یعنی دور ہیں. غائب سے مراد یہ ہے کہ وہ دور ہیں. پہلی دلیل یہ ہو گئی. تو پھر جو ہے وہ غائب ہیں تو پھر حاضر کیسے ہوں گے؟ مثال کے طور پہ آپ ہاتھ ہی لے لیں، مثال کے طور ہاتھ اگر ہوگا ہمارا تو جو ہمارے سامنے ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کی بیک سائڈ جو ہے وہ غائب ہے. آپ کہیں گے بھائی موبائل، مثال کے طور موبائل میرے سامنے ہے، موبائل کا اوپر والا حصہ آپ کے سامنے ہے لیکن بیک والا نہیں ہے. بیک والا کیوں؟ کیونکہ اس کے اجزاء ہیں، کچھ اجزاء حتماً اس کے بیک سائڈ پہ ہوں گے تب اس کا بیک بنے گا نا. جو بیک سائڈ پہ وہ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہے. تو مادی چیزیں مشکل ہی یہی ہے کہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ آپ کے حاضر نہیں ہو سکتے. آپ کیسے بھی کہیں کہ بھئی یہ میرے سامنے، جیسے کل کہہ رہے تھے کہ وہ عاشر اشکال کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے کہ گلاس تو میرے سامنے ہے، یہ تو حاضر ہو گیا نا. گلاس آپ کے سامنے ہے لیکن اس کے جو اجزاء ہیں جو پائن میں ہے، تحت میں، وہ تو آپ کے سامنے نہیں ہے، تو پورا گلاس آپ کے سامنے نہیں ہوا. یہ اس کی جو ہے مشکل ہے. پہلی دلیل یہ ہو گئی کہ حاضر ہو ہی نہیں سکتے. دوسری دلیل یہ ہے کہ مضافاً الی انہ فی تحول و تغیر دائمین، یہ جو مادی چیز ہوتی ہے اس کے اندر تحول اور تغیر دائمی ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو بھی چیز مادی ہے اس کو مکان چاہیے، کیفیت چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اس میں اندر تبدیلی آتی رہتی ہے. ولو ہم اس تبدیلی کو محسوس نہ کریں لیکن حقیقت میں اس میں تبدیلی ہوتی ہے. فلا يصح للموجود المادی من حیث انہ مادی ان یعلم بذاتہ، ذاتاً آپ گلاس کو نہیں جا سکتے ہیں، بالاصالہ والاستقلال آپ اس کو نہیں جا سکتے. ہاں ثانیاً و بالعرض، تصویر اس کی ذہن میں آپ آئے گی تو اس کے ذریعے آپ جو ہے نا جان سکیں گے، لیکن بالذات آپ اس کو نہیں جان سکیں گے. لعدم تحقق ملاک العلم، کیونکہ علم کا جو ملاک ہے کون سا؟ الذی هو حضور شیء لدى آخر. ملاک یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ہاں حاضر ہوگی تو علم پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک چیز جب حاضر ہوگی دوسری چیز کے پاس یعنی نفس کے پاس، ذہن کے پاس، تو وہاں پہ علم متحقق ہوگا. جبکہ یہاں پہ دوسری چیز حاضر ہی نہیں ہو رہی مادہ میں، بلکہ اس کے بعد اجزاء حاصل ہو رہے ہیں، تو لہذا وہ پھر اس کو ہم علم تعبیر نہیں کریں گے ذاتاً. فَإِذَا كَانَ الْمَوْجُودُ مُنَزَّحًا عَنِ الْمَادَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ وَالتَّبَعُّضِ فَإِنَّهُ كَانَتْ ذَاتُهُ حَاضِرَةً لَدَيْهَا حُضُورًا كَامِلًا. چونکہ خدا کی ذات منزہ ہے مادہ سے، جز سے، تبع سے، تو اس کی ذات جو ہے نا خدا کے پاس، خود کے پاس حاضر ہے کامل وجود کے ساتھ. وَبِذَلِكَ نُشَاهِدُ حُضُورُ ذَوَاتِنَا عِنْدَ ذَوَاتِنَا. یہی تطبیق کریں اپنے خود پر جو ہے نا، وہ ہم کبھی خود سے غائب نہیں ہوتے. ہمارا جو نفس، یہاں پہ دو چیزیں ہیں، انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک جسم ہے اور ایک مرتبہ کیا ہے؟ نفس ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم مثال دیتے ہیں کہ بھئی اب ہم خود ہماری ذات کے یہاں حاضر، مراد اس سے یہ ہاتھ نہیں ہے، جسم نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے؟ وہ ہمارا اصل جو جوہر ہے اور وہ روح ہے، وہ ہمارے یہاں حاضر ہے. نشاہد حضور ذواتنا عند ذواتنا فلو فرضنا موجودا علی مستو عال من التجرد، اگر ایک ایسا موجود ہے جو عالی درجے کا ہے مجرد ہونے کے اعتبار سے، والبساطت بسیط ہونے کے اعتبار سے، عارین عن کل عوامل الغیبت، عوامل غیبت، غائب ہونے کے جتنے بھی عوامل ہیں، کوئی چیز کیوں غائب ہوتی ہے اس کے جو جتنے بھی ریزن ہیں ان سب سے وہ پاک ہے. التی ہی من خصائص الکائن الامادی، عوامل جو غیبت ہیں وہ جو مادی موجود ہے اس کی خصوصیات ہوتی ہیں، یعنی جو بھی موجود مادی ہوگا اس کے اندر عوامل ہوں گے کون سے؟ غائب ہونے کے. ٹھیک. کانت ذاتو حاضرتاً لدیہ، تو نتیجہ یہ نکلا اوپر سے لے کے فلو فرضنا موجوداً علی مستوی، تو کانت ذاتو حاضرتاً لدیہ. وہذا معنی علمی سبحانہ بذاتہ، یہ جو ہے نا وہ معنی ہے کہ خدا اپنی ذات کو جانتا ہے. اے حضور ذاتہ لدا ذاتہ، علم ہے یا مطلب اس کی ذات کے ہاں حاضر ہے. بِأَتَمِّ وَجْهٍ
بالکل اتم وجہ سے حاضر ہے، لتنزہ عن المادیت و ترکب و تفرق، کیونکہ جو ہے خدا کے ہاں نہ مادہ ہے نہ ترکیب ہے نہ جو ہے وہ تفرق اور اجزاء ہیں، کما تقدم برہان و بساطت عند الباس یعنی توحید، جیسے توحید میں نے بحث کیا تھا کہ اس میں اندر جو ہے نا کوئی جز پذیر نہیں ہے، ترکیب بھی نہیں ہے، تو خدا کی ذات چونکہ مجرد ہے لہذا وہ حاضر ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم فلسفے پڑھتے تھے جب جو ہے نا آغا حسین بہادلی کے پاس، تو میرے ذہن میں ایک اشکال آیا، ٹھیک ہے، اشکال یہ ہے کہ جو بھی مادی چیز ہے، ٹھیک ہے، مادی وجود کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتی نا، ہم نے یہ معیار یہاں پڑھا نا، میرے ساتھ ہیں جی بالکل۔ ہم نے کہا کہ حضور کا معیار کیا ہے؟ حضور والا نہیں، حضور یعنی حاضر ہونا، حاضر ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ چیز مجرد عن المادہ ہو، تو پھر وہ جو چیز حاضر ہوگی کس کے پاس؟ اس عالم کے پاس، اس شخص کے پاس، کس وجود کے ساتھ حاضر ہوگی؟ وجود علمی کے ساتھ، جی وجود علمی کے ساتھ حاضر ہوگی اس شخص کے پاس، اس ذات کے پاس۔ اسی طرح ہماری جو ہے نا وہ مثال لے لیں، خدا کے پاس ہم جو ہوں گے حاضر ہوں گے کس وجود کے ساتھ ہوں گے؟ وجود علمی کے ساتھ ہے۔ تو میں نے استاد سے تو نہیں کیا تھا اشکال، دوستان کے ساتھ میں نے اشکال کیا تھا، ایک جو ہے نا وہ طالب، تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں جانتا ہے ہمارے وجود علمی کے ساتھ، وجود مادی کے ساتھ ہمیں نہیں جانتا ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں ہیں، خدا کے محضر میں ہیں، لیکن وجود علمی کے ساتھ، اس وجود مادی کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ وجود مادی تو خدا کے نزدیک حاضر نہیں، کیونکہ مادہ جو ہے نا اس کا اس ملا کے تحت آتا ہی نہیں ہے، تو ہمیں خدا جو ہے نا وہ خدا کے ہم علم میں ہیں، اس کا مطلب کہ خدا کی نظر میں نہیں ہے، حالانکہ محیط تو کل شیء ہے، وہ محیط ہے اور سب چیزیں ہیں، تو اس اعتبار سے یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جا رہی ہے، اس میں خدا ہمیں کیسے کنٹرول کر رہا ہے؟ ہم اس کے علم میں ہیں، لیکن ہماری ذات، ہمارا وجود، ہماری مادی، ہمارا جسم، یہ تو پھر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آپ جو ہے نا، ہر چیز کا دار مدار ہے جو علم، ہاں ہر چیز کا دار مدار ہے جو علم کے اوپر، علم کے اوپر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ خدا جو ہے نا وہ حاضر و ناظر ہے، ہم خدا کے سامنے حاضر ہیں، تو ہماری ذاتیں حاضر ہیں یا ہمارا وجود عینی خارجی حاضر ہے، ہمارا وجود علمی حاضر ہے؟ اگر تو ہم کہتے ہیں حضور علمی ہے تو پھر آپ والا اشکال آتا ہے، لیکن اگر ہم دوسری طرف سے کہتے ہیں تو وہ پورا ادھر نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کیا ہے، اصل چیز تو وہی علمی اور یہ روحی ہے، حالت انسان کی اصل چیز تو یہی ہے، انسان کی باقی رہنے والی ہے۔ اچھا اس ایک وہ طالب علم تھا، پھر سے سفیر سجاد بھی تھے، انہوں نے بھی کہا یا اس طرح ہوگا، انہوں نے عجیب جواب دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ عجیب جواب یہ تھا، ابھی تک میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ یہ نقطہ ایسا ہے کہ آپ اس پہ دقت کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنا بھی ہمارا عالم ہے نا، اس طرح ایک اور جو ہے نا وہ تھرڈ ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک تیسری دنیا ہے، اس میں ہمارے نورانی وجود ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ایک جو ہے نا وجود علمی ہے، وہاں پر جو ہے نا خدا ہمیں وہاں سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اور مشکل ہو جائے گی، یعنی اللہ پھر اس سے یعنی کنٹرول نہیں ہو، اس سے کنٹرول کرے، یعنی اللہ یعنی ایک لحاظ یعنی جیسے ایک ایل سی ڈی لگی ہو، سارے جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا وہ فٹ ہوں اور وہاں سے کلک کرتے جا رہے ہیں، جو ہے اس طرح ایک محدود لازم ہے، یعنی اس اور کا جناب اسرائیل کے بارے میں یہی دو نظریے ہیں نا کہ بھائی اسرائیل ایک وقت میں مختلف جگہوں پر کیسے پہنچ جاتا ہے، تو ایک کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے مثلا کیونکہ مجرد ہے، مادہ تو نہیں ہے، تو لہذا ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ ادھر بھی پہنچ جائے، ادھر بھی چھکے لگانے، 20 ادھر مارے، 20 ادھر مارے، 50 ادھر مارے، پوری دنیا میں ایک جاوی ہے۔ دوسرا جاوی ہے کہ نہیں، اس کے آگے اسکرین لگی ہوئی ہے، اس کو صرف کلک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بنا کے جو ہے کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، مارتا ہے سب کو سلیکٹ کر کے جو ہے نا وہاں پہ جو ہے ٹک لگا ہوا ہوتا ہے، اور جب اس کی باری آتا ہے ایک ہی کلک سے جو ہے نا وہ سب جو ہے نا وہ گئے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ ایک الگ سی دنیا ہے، وہ پھر اس سے مطمئن نہیں ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہیں، خدا کا جو ہمارے پر یہ محیط ہونا ہے وہ ہمارے اس وجود مادی کے ساتھ بھی ہے، منتہا یہاں پہ فلسفی کی ایک اصطلاح ہے جس کو جو ہے وہ اسفار میں جا کے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا اس اشکال کو آپ جو ہے نا وہ ذہن سے ہٹا دیں۔ الاجابۃ عن الاشکال، یہ اشکال ہے، بسیط ہے، یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، دو دلیلوں کی برکت سے ہم نے ثابت کیا کہ خدا کی ذات کے ہاں حاضر ہے، خدا اپنی ذات کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر خدا عالم ہے، ہم نے ثابت کیا کہ خدا عالم ہے، کس کو جانتا ہے؟ اپنی ذات کو،
عالم کون ہے؟ خدا. معلوم کون ہے؟ اس کی ذات. کس چیز کا علم ہے؟ خود کا. تو عالم، معلوم اور علم تینوں ایک چیز میں کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے، ایک چیز ہو گئی. اجتماع العلم والعالم والمعلوم. حالانکہ جو ہے نا عالم اور معلوم کو الگ الگ ہونا چاہیے. تو لہذا یہ جو ہے نا آپ اگر اس بات کے قائل ہے کہ خدا خود کو جانتا ہے تو یہ اشکال لازم آتا ہے. لہذا آپ قائل ہو جائیں کہ خدا خود کو نہیں جانتا. یعنی میں اپنا آپ کو جانتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا ہے. آپ کی بات ہم خدا کے بارے میں اشکال کر رہے ہیں. بٹن والا سبق آ جائے گا. واضح ہوا اشکال. کہتے ہیں کہ یہ اشکال جو ہے نا وہ آسان ہے. ایک مرتبہ ہم جو ہے نا اصل حقیقت کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ثابت کر دیا دلیل کے ذریعے کہ یہاں پر جو ہے نا خدا جاننے والا ہے اور خود جاننے والا ہے، اور علم بھی جو ہے نا اس کی عین ذات میں سے ہے، تو لہذا کوئی فرق نہیں. رہی بات کہ عالم بھی اسی کو کہیں، معلوم بھی اسی کو کہتے ہیں کہنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں یہ جو ہے نا اعتباری تغیر اعتباری کافی ہے. جب جانتا ہے اس جہت سے کہ عالم ہے، کس کو جانتا ہے اس جیسے وہ معلوم ہے، تو لہذا یہ کوئی مشکل نہیں ہے. الاجابۃ عن الاشکال قد استشکل علی علمہ تعالی بذاتہ. جب ذات کے بارے میں جانتا ہے تب یہ اشکال لازم آتا ہے. بانہ لازم العلم بشیء، کسی شے کو جاننے کا لازمہ یہ ہے کہ المغایرۃ والاثنینیۃ بین العالم والمعلوم، عالم اور معلوم کے درمیان دو ہی ہونی چاہیے. فعلمہ تعالی بذاتہ، اگر خدا اپنی ذات کے بارے میں جانتا ہے، یستلزم مغایرۃ و اثنینیۃ فی ذاتہ. اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں عالم الگ ہے، ایک ہم نے قانون پیش کیا عالم اور معلوم الگ ہونا چاہیے، تو پھر اس طرح پھر کہتے ہیں خدا کے اندر اثنینیت لازم آتی ہے جبکہ وہ محال ہے. واضح ہے. اثنینیت فی ذات تعالی سبحانہ وہو محال. والجواب ان المغایرۃ الاعتباریہ تکفی لانتزاع عناوین العلم والمعلوم والعالم من ذات واحدۃ. کہتے ہیں اعتباری مغایرت کافی ہے انتزاع عناوین علم، معلوم اور عالم کے لیے ایک ہی ذات سے. ولیس التغایر الحقیقی من خواص العلم، علم کے خواص میں سے تغایر حقیقی نہیں ہے کہ عالم اور معلوم جو ہے حقیقتاً الگ ہوں، تب علم متحقق ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ جو خدا کا علم ہے اپنی ذات کے بارے میں، یہ جو علم ہے یہ علم ہم نے عرض کیا تھا کہ نہ جوہر ہے اور نہ عرض ہے. جب جوہر بھی نہیں عرض بھی نہیں ہے. اچھا. لیس التغایر الحقیقی من خواص العلم حتی یستشکل فی علم الذات بنفس الذات بتوحد العالم والمعلوم بل الملاک کلہ هو الحضور. علم کا معیار کیا ہے کہ کوئی چیز حاضر ہو رہی ہے تو علم ہوگا، حاضر نہیں ہو رہی تو پھر علم نہیں ہوگا. وہذا حاصل فی الموجود المجرد کما تقدم. یہ جو ہے نا وہ موجود مجرد میں حاصل ہے. حضور یعنی خدا کی ذات کے یہاں حاضر ہے یا حاضر نہیں ہے. حضور کے لیے نقطہ تھا مجرد ہونا، اور مجرد ہے خدا جو ہے وہ. واضح ہے یہاں پر. اچھا. کل والا جو جواب تھا اس کو ہم جو ہے نا یہاں پہ میں بیان کر دیتا ہوں، دقت آپ جا کے خود کریں کہ ہمارا جو علم ہے خدا کے بارے میں وہ علم جو ہے وہ حصولی نہیں ہے، حضوری ہے. ہم جو خدا کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا علم خدا کے بارے میں یہ کیا ہے؟ حضوری ہے، حصولی نہیں ہے. کیونکہ اس وجہ سے کہ انسان کے پاس بھی بالآخر علم حضوری ہوتا ہے. جس طرح ہمارا درد کے بارے میں علم ہے، زوات کے بارے میں علم ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ خدا کے بارے میں ہمارا علم حضوری ہے. یہ جو ہے نا اس نے کمال حیدری نے اس بدایہ کی شرح میں اس کو جو ہے نا وہ واضح کیا ہے. جس آثار کو دیکھ کر جو ہے نا کسی کے وجود کا جو ہے نا علم حضوری ہو جاتا ہے، وہ تو حصولی ہو گئے نا. کسی چیز کو دیکھ کر وہ دلیل ہے وہ انہی کے ذریعے. جب بار کی آواز ہم سن رہے ہیں تو نقشہ تھوڑی آ جائے گا. اس میں دقت کریں. اگر کہیں سوال آ جائے ٹک مار کے طور پہ تو لکھ دیں کہ حضوری ہے. اگر تشریح آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ دقت کریں. علمہ سبحانہ بالاشیاء قبل ایجادہا. مثلا جس طرح ہم کہتے ہیں یہ آثار سے دیکھ کر مؤثر کو، یہ تو پھر ٹھیک ہے حصول جو بنے گا.
نہیں، یہاں پہ آثار کے دیکھیں مؤثر ہو جانا، یہ دلیل انی اور لمی اس والے چکر میں جاتا ہے، یہ ہمارا کھاتا کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ خداوند قدوس کا علم مخلوقات کے بارے میں، کیونکہ ہم صفت علم کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، خدا جو ہے نا وہ جانتا ہے مخلوقات کو، تو یہ جانا دو طرح سے ہے، خلق سے پہلے اور خلق کے بعد۔ آیا جب خدا نے ابھی مخلوقات کو پیدا ہی نہیں تھا، وہ کن میں تھا، ٹھیک ہے، تو اس وقت جانتا تھا، یعقوب جو ہے نا اس کاپی پہ لکھ رہے ہیں یوں کر کے، یوں اس طرح کر کے، اس طرح، یا نہیں جانتا تھا، اس طرح قبل کی ہم بات کر رہے ہیں، قبل از وجود جانتا تھا ہمیں یا جانتا نہیں تھا؟ تو کہتے ہیں کہ خداوند قدوس قبل از وجود، قبل ہماری خلقت کے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہمیں جانتا تھا۔ واضح ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ دو دلیل مصنف جہاں پہ یہاں پیش کر رہے ہیں، بلکہ دو مثالیں پیش کر رہے ہیں، اچھا دلیل دو پیش کر رہے ہیں، ہاں صحیح، دلیل دو پیش کر رہے ہیں، اور ایک پہلی دلیل میں جو ہے نا دو مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، خداوند قدوس ہر چیز کی علت ہیں، کیا ہیں؟ ہر چیز کے لیے علت ہیں، ہم سب کیا ہیں اس کے لیے؟ معلول ہیں، ٹھیک۔ اگرچہ اس میں علت اور معلول میں متکلمین اور فلاسفہ کے درمیان جھگڑا ہے، متکلمین حضرات خدا کو علت نہیں مانتے، کہتے ہیں خدا علت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہاں، علت تو پھر یہ تفیض محتاج تو ہوتا ہے، ہر چیز کی علت جب اللہ ہے تو پھر نہیں اب نہیں مجھے کلک نہیں کر کے علت نہیں مانتے، اس وجہ سے کہ اگر خدا کو ہم علت مانیں تو خدا جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے علت تام ہو جائے گی معلول خود بخود آ جائے گا، جیسے علت کیا ہو جائے گی؟ تام ہو جائے گی، تو معلول کیا ہو جائے گا؟ خود بخود آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خود بخود خدا سے ایک فعل صادر ہو رہا ہے، جبکہ خدا جو ہے نا فاعل مختار ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو جو ہے نا وہ معلول کو وجود دے، چاہے تو معلول کو وجود نہ دے۔ تو خدا علت نہیں ہے، خدا فاعل مختار ہے، یہ نظریہ ہے کس کا؟ متکلمین کا، جبکہ فلاسفہ کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں، خدا کو ہم علت کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ کے ذہن میں ہو، ہم جب اس علت کی بات کر رہے ہیں تو وہ فلاسفہ الاشکال، متکلم الاشکال سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں۔ خدا علت ہے، باقی چیزیں کیا ہیں؟ معلول ہیں۔ جب باقی چیزیں معلول ہیں تو علت کو اپنے بارے میں علم ہے یا نہیں ہے؟ علت کو اپنے بارے میں علم ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے خدا کو علت کے بارے میں۔ معلول کہاں سے آیا؟ کہاں سے نکلا؟ علت سے نکلا نا۔ دیکھیں، علت کو اپنے بارے میں علم ہے جی، یہ ہم نے مان لیا۔ معلول کہاں سے آیا؟ علت سے آیا۔ تو معلول کیا ہو گیا؟ علت سے ہو گیا نا۔ جب علت سے ہے تو علت کو اپنا علم ہے، اس کا مطلب ہے کہ معلول کا علم ہے۔ واضح ہے؟ اس وجہ سے قانون پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو علت کا علم ہے تو معلول کا بھی آپ کو علم ہو جائے گا۔ مثال اس کی جو پیش کی ہے، مثال کے طور پہ مثلا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ یہ جب ٹیبلیٹ جو ہے نا وہ کھائی جائے گی، یہ جو کورس ہے، تو اس صورت میں فلاں بندہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو علم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہونا معلول ہے، اس کی علت کیا ہے؟ اس کو یہ گولی اور یہ دوائی کھلانا۔ تو اب گولی کھلانے سے پہلے، گولی کھلانا تو بعد میں معلول ہو جائے گا نا، گولی کھلانے سے پہلے ڈاکٹر کو علم ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کنفرم ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ اس طرح۔ یا مثال دیتے ہیں نا، آگ جو جلتی ہے چولہے میں، ٹھیک ہے، جلتی ہے، وہ کیوں جلتی ہے؟ وہ ہم جب اس کا ٹرچ کرتے ہیں، یا جو مثلا جو ہے وہ جدہ لائٹر جدہ کہتے ہیں، جدہ جلاتے ہیں تو وہ جل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آگ جلی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم جدہ کو آن کریں گے تو آگ جو ہے وہ جل جائے گی۔ ہمیں علم ہے آگ کے جلنے کا؟ نہیں، ابھی جلی نہیں ہے، علم ہے نا، یہاں تو توکا نہیں ہے نا، ہاں نہیں، ہمارا لائٹر خراب ہو، اس کی بات نہیں ہے، وہ تو پھر علت نہیں ہوئی نا، وہ پھر وہ علت تام نہیں ہوئی نا۔ ہماری ہے کہ جدہ جو ہے نا ٹھیک ہے، تو آپ کو علم ہے کہ آگ جلے گی، جی، آگ کے جلنے کا علم ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو علت کا علم ہے۔ واضح ہے؟ تو علت کے علم سے معلول کا علم ہوتا ہے، ولو ابھی معلول متحقق نہیں ہوا، چونکہ علت کی خصوصیت کیا آپ کو جو ہے پتہ ہے۔ تو معنی نفی میں ساری چیزوں، ساری مخلوقات اور معلولات کی علت کون ہے؟ خدا ہے۔ خدا کو اپنے بارے میں علم ہے، ہے، تو پھر معلول کے بارے میں بھی علم ہے۔ واضح ہے؟
اسی طرح جو ہے نا وہ منجمین کی مثال دی، ہم اس کو جا کے عبارت میں ہی پڑھیں گے. علمہ سبحانہ بالاشیاء قبل ایجادها ان علمہ سبحانہ بالاشیاء علی قسمین علم قبل الایجاد ای علمہ بالاشیاء فی مقام ذاتہ سبحانہ وتعالی. یعنی اشیاء کے بارے میں خدا کو علم ہے کہ جب وہ اپنی ذات میں تھا اور ابھی اشیاء خلق نہیں ہوئی تھیں. وعلم بعد الایجاد ای علم بالاشیاء فی مقام فعلہ، خلق کیا تو فعل جو ہے نا متحقق ہو گیا، خلق کرنے کے بعد جو ہے نا وہ. نستدل علی القسم الاول بوجہین، قسم اول یعنی قبل الایجاد، قبل الایجاد پر ہم جو ہے نا دو دلیلیں پیش کریں گے. العلم بسبب علم بالمسبب، یہ ایک قاعدہ ہے، علم بسبب علم بالمسبب. ان العلم بسبب والعلت بما هو سبب وعلت. بما یہ کہ واقعی وہ سبب ہے وہ علت ہے، نہ کہ ہمیں جو ہے نا علت کا ہی پتہ نہیں، علت ہی کوئی اور چیز ہے. علم بالمسبب یہ کہتے ہیں کہ یہ علم بالمسبب ہے. والمراد من العلم بسبب جی سبب اور علت ایک ہی چیز ہے. والمراد من العلم بسبب والعلم بالحیثیت، یہاں پر کہہ رہے علت کا علم ہے یا سبب کا علم ہے تو کس عنوان سے ہے؟ کہتے ہیں اس عنوان سے ہے کہ یہ جو معلول اس علت سے صادر ہو رہا ہے تو کس حیثیت سے صادر ہو رہا ہے، کس نقطے کی وجہ سے صادر ہو رہا ہے. جیسا کہ ہم نے وہ جو گولی والی مثال دی تھی، آگا نے کہا کہ اس کو جو ہے نا وہ اندازہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے مثال تبدیل کی، لیکن مثال وہ اچھی تھی کہ حیثیت کا پتہ ہے کہ یہ جو ٹیبلٹ ہے اندر جا کے مثال کے طور پہ اس کو جو درد ہے جو مسئلہ ہے اس کو جا کے جو ہے نا ٹھیک کرے گا، اس کی حیثیت کا پتہ ہے، تو پھر اس وجہ سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ معلول جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا. والمراد من العلم بسبب والعلت العلم بالحیثیت التي صارت مبدأ لوجود المعلول، جس کی وجہ سے معلول وجود میں آیا ہے، وہ جو ہے نا مرض ٹھیک ہو گیا ہے، وہ آگ جل گئی ہے. وحدوثہ ہی ولتوضیح هذا القاعدة نمثل بمثال، دو مثالیں پیش کرتے ہیں. ان المنجم العارف بالقوانین الفلکیۃ والمحاسبات الکونیۃ یقف، یہ جو منجم ہوتے ہیں موسمیات کھاتے والے، ٹھیک ہے، یہ فلکیات کے قوانین کو جانتا ہے اور کونیہ حساب کو جانتا ہے. یقف یہ آگاہ رہتا ہے کہ ان الخسوف والکسوف او ما شاکل ذلك یتحقق فی وقت او وضع خاص، وہ جانتا ہے کہ چاند گرہن جو ہے وہ یا سورج گرہن جو ہے نا وہ کب جو ہے وہ متحقق ہوگا، یا مثلا جو ہے زلزلہ کب ہوگا. ولیس علمہ بهذه التواری، تواری یعنی یہ جو حالات ہیں، یہ جو حالات ہیں ان کے بارے میں جو سو علم ہے، الا من جہت علم ہی بالعلت، اس کو علت کے بارے میں علم ہے کہ جب جو ہے وہ سورج جو ہے نا گھوم کے مثلا چاند جو ہے وہ چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے تو وہ کیا متحقق ہوتا ہے؟ خسوف ہوتا ہے. چلیں خسوف جو آپ جو ہے مثلا کہہ لیں ایک ہوتا ہے. من حیث ہی علت لقضاء، چونکہ یہ علت ہے مثلا یا خسوف کے لیے یا جو ہے وہ خسوف کے لیے. پہلی مثال یعنی اس کو علم ہو گیا ہے کہ چاند گرہن ہوگی، لیکن کس وجہ سے ہوگی؟ حیثیت کیا ہے اس کی؟ چونکہ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان میں آ جائے گا. ان طبیب، دوسری مثال، العارف بحالات نبض و انواعہ و احوال القلب و اوضاعہ یقدر علی التنبؤ، طبیب جو ہے جو آگاہ جانتا ہے کہ اس کے مثلا نبض کو، انواع کو، دل کے دھڑکن کو، ساری چیزوں کو جانتا ہے، یہ قادر ہے کہ وہ خبر دے، نبأ وہ اسی سے ایک خبر دے، بما سیصیب المریض فی مستقبل ایامہ، مریض کو آگے جو ہے نا وہ کیا ہونے والا ہے. ولیس ھذا العلم الا من جہت علمہ بالعلت من حیث ہی الا بما هو الا، کہ اگر یہ مسئلہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اذا عرفت کیفیت حصول العلم بالمعلول قبل ایجادہ من العلم بالعلت نقول، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ علتوں والی مثالوں کو جان لیا کہ علت کے بارے میں اگر آگاہی ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تو اب ہم نتیجہ دینے جا رہے ہیں. نقول ان العالم باجمعہ معلول لوجودہ سبحانہ تعالی، یہ جو عالم ہے، یہ پوری دنیا ہے، تمام کی تمام معلول ہے کس کی ذات سے؟ خدا کی ذات سے، اس کے وجود سے. وذاتہ تعالی علت لہ، خدا کی جو ذات ہے وہ علت ہے کس کے لیے؟ عالم کے لیے، عالم کے لیے. وقد تقدم ان ذاتہ سبحانہ عالم بذاتہ، یہ تو ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں کہ خدا کی ذات کو اپنی ذات کے بارے میں علم ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ بس خدا کو عالم کے بارے میں علم ہے، کہ خدا کو عالم کے بارے میں، معلول کے بارے میں علم ہے. واضح ہے.
آسان سے ہم نے ثابت کر دیا. وب عبارت اخرى علم بذات علم بالحیثیت، کہتے ہیں کہ علم بذات یہ گویا کہ علم ہے اس حیثیت کے بارے میں التی صدر منها الکون باجمعہ، کہ جس کی برکت سے کون اور دنیا کو پیدا کیا گیا ہے. والعلم بتلک الحیثیہ، اگر اس حیثیت کا علم ہو یلازم العلم بالمعلول، تو علم بالمعلول ہو جائے گا. عبارت زیادہ ہے، مطلب وہی ہے. قال صدر المتألہین ان ذاتہ سبحانہ لما کانت علتا للاشیاء، خدا کی ذات ہی علت ہے اشیاء کے لیے، بحسب وجودها، اشیاء کے وجود کے اعتبار سے. والعلم بالعلت یستلزم العلم بمعلولها، اگر علت کے بارے میں علم ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معلول کے بارے میں بھی علم ہو جائے گا. فتعقلها من هذه الجهة، کہتے ہیں اس جہہ سے تعقل کرنا لابد ان یکون علی ترتیب صدورها واحدا بعد واحد، ضروری ہے کہ جو ہے نا وہ صدور ہو ایک کے بعد جو ہے وہ دوسرے کا، یعنی پہلے علت ہو اور بعد میں معلول ہو. یہاں سے جو ہے نا وہ کچھ لوگ حضرات جو ہے اس طرح کرتے ہیں کہ دم العالم کا، کہ دم العالم کا، کہ جب سے خدا ہے تب سے ہم ہیں. البتہ ہمارا کون سا وجود؟ وجود علی، اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں ہم. ہاں جب سے جو ہے نا خدا ہے تب سے ہمارا وجود ہے، جب سے خدا ہے تب سے ہمارا وجود ہے. لیکن کون سا وجود؟ وجود علمی، علی. علی بھی کہیں، علمی بھی کہہ سکتے ہیں. وجود علی وہی وجود علمی ہے، وجود علی. لیکن وجود معلولی جو ہے، جب ہم معلول بن کے آ چکے یہاں پہ، وہ تو اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ تو پھر بعد میں ہے. وجود علی ہمارا ایک وجود علی ہے، ایک وجود معلولی ہے. وجود علی یعنی جو خدا کے علم میں ہے، تو خدا کا علم تو جب خدا ہے تب سے ہے، تو لہذا ہم تب سے ہیں. واضح ہے؟ اس طرح کر کے ٹائم ہے ہمارے پاس، ختم ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. تھوڑی اصل خشک بحث ہے.